नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो की रौनक को दोबाला कर रहे हैं आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब। तो आइए मिलकर क़ारी साहब का इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन, क़ारी साहब जो कलाम पेश करने वाले हैं उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में क्या कहा जाए। बहुत ही वजद आफ़रीन कलाम है। आप सब भी गौर से सुनिए, अगर हो सके तो हम नवाई भी कीजिए। वजद आफ़री कलाम की आगाज़ होती है। क़ारी साहब आपसे उसकी शुरुआत करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम की, तो आप आगाज़ कीजिए। हम मतनगोश हैं। अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कंज़ुल करमी मौलिन निआमी हादिल उमामी लिशरीअतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़कन नसबी अलल हसबी कुल्लुल अरबी फी खिदमतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साअती शजरु नतक़ल हजरु शुक़ल क़मरु बिइशारतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रीलु अता लैलता असरा वर्रब्बु दआहु लिहज़रतिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह फमुहम्मदुना हुवा सय्यिदुना فالعز لنا لإجابته
اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ لکھنے والے نے لکھ کر حق ادا کیا، آپ کی خوش ادائیگی نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ جی تو چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں اسی کیف و سرشاری کے عالم میں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ یہاں آپ سے اجازت لی جائے۔ بہت بہت شکریہ اس خوبصورت نعت پاک کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت آپ کو لطف آیا ہوگا، لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ تو آئیے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے آج کے موضوع یعنی امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے، اس پر اپنی گفتگو کو جو ادھوری رہ گئی تھی آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہو۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات میں آج کے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین، ممتاز اسلامی اسکالر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب مولانا وارث مظہری صاحب کا۔ پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب، تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ سب کا بھی استقبال ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع، اپنی گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ملاقات میں، گزشتہ ایپیسوڈ میں مولانا صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، لیکن چونکہ تشنگی باقی تھی اس لیے اسے ہم آج پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ دنیا دار عمل ہے اور جزا و سزا کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے پاس۔ یہ جزا و سزا کبھی انفرادی ہوتی ہے، کبھی اجتماعی ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، خوب کہا ہے کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ تو انفرادی جو معاملہ ہے انسان کے جزا و سزا کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن روز حشر مقرر کیا ہے، لیکن قوموں پر ان کی بدعمالیوں کے سبب، ان کی سرکشی کے سبب، ان کی کوتاہی کے سبب کبھی نہ کبھی عذاب، کبھی نہ کبھی سزا آتی رہتی ہے، مختلف صورتوں میں، مختلف حالات میں، مختلف مواقع پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں پر، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری قومت پر بھی، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو سابقہ امت مسلمہ پر وارد ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ہوتی ہیں۔ تو جو سابقہ امت مسلمہ ہے، جب ہم اس کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے انعام و اکرام کی بارش کی تو انہیں خوب نوازا، لیکن جب سرکشی کی تو ان پر سزاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آیا، عذاب کے کوڑے بھی برسے۔ تو جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حکومت دی جس کی کہ کوئی نظیر نہیں ملتی، چرند پرند ہوا ہر شے ان کی جو ہے تابع تھی، اور وہ ان کی جو حکمرانی تھی وہ بے نظیر تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب آپ کی قوم سرکشی پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول جاتی ہے، رسول کی اطاعت کو بھول جاتی ہے، تو پھر اس پر عذاب کا سلسلہ آتا ہے۔ جو ان کی اولاد تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک جو ریاست تھی وہ شمالی ریاست تھی اسرائیل کی، اور دوسری جو ریاست تھی وہ یہودا، وہ بڑی تھی۔ تو پہلا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی، یا اسے ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، وہ شمالی ریاست اسرائیل پر آئی، اسوریوں کے ہاتھوں وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا جو بڑی ریاست تھی، اس کو بابل کے جو بادشاہ نبوکت نظر یعنی بخت نظر بھی کہلاتا ہے، اس نے تاخت و تاراج کر دیا، 6 لاکھ یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور 6 لاکھ کو وہ اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں قیدی بنا کر رکھا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کے ہاتھوں
ان کی رہائی کا عمل ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں اور پھر حضرت عزیر کے کہنے پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام کی بارش پھر کرتا ہے اور پھر انہیں ایک جو ہے وہ دنیا میں اپنی حکومت کو قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن پھر جب کوتاہی ہوتی ہے، جب غفلت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا ایک بار پھر برستا ہے، اور اس بار جو عذاب آتا ہے وہ پہلے آتا ہے سکندر کے ہاتھوں، سکندر اعظم جو کہ یونانی تھا، پھر آتا ہے رومیوں کے ہاتھوں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ رومیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے نظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا، لیکن در حقیقت یہ رفع سماوی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد ٹائٹس جو حکمراں تھا رومیوں کا، اس نے بڑی تعداد میں 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کیا اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری مچی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں یہی حالات اسی طرح سے امت مسلمہ پر بھی آئے ہیں، اور یہ سلسلہ کس طرح ہوا ہے یہ ہم مولانا صاحب سے جانیں گے۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں جب خلافت قائم ہوتی ہے، خلافت عباسی، تو وہ مسلمانوں کا دور عروج تھا، علم، تمدن، ترقی، ہر طرح کی سائنس، فقہ، ہر شے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک زوال آتا ہے۔ جب عباسی حکومت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، زوال ہوتا ہے بغداد کا، اور ہلاکو خان کے ہاتھوں جو تباہی آتی ہے، تاتاریوں کے ہاتھوں جو تباہی آتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کوئی بھی قوم کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، عروج کے، زوال کے، قوت و طاقت کے، اور پھر ضعف اور کمزوری کے۔ یہ تمام قوموں کے ساتھ اللہ کے بنائی ہوئی جو سنن ہیں، جو قوانین ہیں، اس کے تحت یہ سارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام بہت کمزوری اور ضعف کے ماحول سے پیدا ہوا، اور پھر اس نے طاقت حاصل کی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد خود آپس میں انتشار پیدا ہوا، خونریزی پیدا ہوئی، اس نے اس کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دیا۔ نتیجے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صفین، جنگ جمل جیسی جنگیں ہوئیں جس میں تقریباً 80,000 لوگ، 90,000 لوگ مارے گئے، اور وہ چیدہ اور منتخب لوگ تھے جو خود اپنے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ قوموں کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی کرتوت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اجتماعی طور پہ ان کو پست خوردہ اور اس کو کمزور اور پسماندہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو سقوط بغداد کا جو واقعہ ہے، جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا، اور جیسا کہ الکامل ابن اسیر نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا، لوگوں کا تأثر ایسا تھا کہ اب اسلام اس روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا۔ اس طرح سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے مسلمان۔ اس کی وجہ بھی آپ دیکھیں تو یہ خود مسلمانوں کی اپنی تھی، اور یہ قرآن کا فرمان ہے، قل هو من عند انفسکم، کہ یہ جو تباہی ہے، یہ جو بربادی ہے، یہ خود تمہارے اپنے ہاتھ کی کرتوت ہے، تمہارا خود اپنا کیا ہوا ہے۔ کس عمل کی پاداش میں مولانا صاحب؟ یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوا تھا، خود مسلمانوں کے اندر مسلکی انتشار پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود تاتاریوں کو بلانے والے، ان کو دعوت دینے والے، حملہ کروانے والے خود مسلمانوں ہی کا گروہ تھا۔ اس نے بتایا، اس کو بلایا، کیونکہ آپس میں یہ انتشار، افتراق تھا، تکفیر بازی تھی، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا تھا۔ تو مسلمانوں کی جو اجتماعیت تھی وہ پارا پارا ہو گئی جب وہ گروہوں میں بٹ گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جس چیز کی تنبیہ کی اپنی مختلف احادیث میں، وہ یہی ہے کہ تم کو وحدت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، لیکن وہ وحدت اور اجتماعیت بالکل برقرار نہیں رہی۔ قرآن میں بھی یہی کہا گیا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جب تم آپس میں ہی منتشر ہو جاؤ گے اور دست و گریباں ہو جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قوت نکل جائے گی۔ تو یہی ہوا۔ اس وقت امت آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے طبقوں حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں عربوں کی حکومت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف خاندانوں کی حکومتیں مختلف اس طرح سے بٹ کر کے چلی گئی تھی۔ خلافت عباسی برائے نام رہ گئی تھی، برائے نام رہ گئی تھی۔ مستعصم کی خلافت تھی، برائے نام رہ گئی تھی، ورنہ مصر میں اپنی وہ ہے، بویہی لوگ اپنی حکومت کر رہے ہیں، مختلف حصوں میں قوم بٹی ہوئی ہے۔ پھر جو علماء کا طبقہ ہے، دانشوروں کا طبقہ ہے، ارباب حل و عقد کا طبقہ ہے، ان کے یہاں جو ذہنی پستی ہے، ان کے یہاں جو زوال فکر و نظر ہے، وہ اپنی عروج اور اپنی انتہا پہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ ایسا جب کسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے تو ہر حال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خارج کی قوم آ کر کے اس کو دبا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا صلیبی جنگوں میں بھی بلا شبہ۔ تو اس طرح سے آئے اور انہوں نے تباہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے، اس کا تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو، یہ جو تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، یہ دراصل
اس قصور کی سزا تھی کہ یہ خوارزم کی بادشاہت تھی یہاں سینٹرل ایشیا کی، وہاں تاتاریوں نے، منگولوں نے اپنا ایک ایلچی، اپنا ایک قاصد بھیجا کہ ہمیں تجارت کی اجازت دے دی جائے، بجائے اس کو اجازت دینے کے اس کے اس ایلچی کو، اس کے اس انوئی کو قتل کر دیا۔ اس قتل سے خفا ہو کر کے چنگیز خان نے وہاں چڑھائی کی، تباہ کیا۔ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بالکل انٹرنیشنل قانون کہتے ہیں، اسلام قانون کہتے ہیں، بالکل غلط تھا کہ آپ قاصد کو قتل کریں۔ تو اب دیکھ رہے ہیں یہ خود اپنے ہاتھ کی کرتوت کس طرح سے ہوتی ہے، اس نے پورے کو تباہ کیا۔ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگوں کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر جو بڑا عامل تھا وہ خارجی تھا، یعنی ان کو لگ رہا تھا بیت المقدس مسلمانوں کا اس پہ قبضہ ہو گیا، ہمیں اس کو چھوڑانا ہے، ہر حال میں اس کو باگزار کرنا ہے، اور پورے یورپ کی قومیں، فرانس اور برٹن، یہ سارے کے سارے آ گئے کہ ہمیں مسجد اقصی بیت المقدس کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ ان کا اپنا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ خارجی قوموں کا، دوسری قوموں کا اپنے طور پہ ایک پلان اور منصوبہ بندی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کی اسی لیے جیت ہوئی، صلاح الدین ایوبی، کیونکہ ان پہ جنگ ٹھوسی گئی تھی زبردستی، چنانچہ شاندار جیت ہوئی۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا جب ان کو شکست ہوئی، زبردست شکست ہوئی، صلیبی جنگوں کی تقریباً 350 سال جنگیں اس طرح سے ہوتی رہی، ان کی جب ایک مکمل شکست صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہو گئی، تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں، تمام اہل فکر و نظر اس بات پہ متفق ہیں، اس کے بعد یہ جو صلیبی جنگوں والے لوگ تھے انہوں نے میدان کار تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ پوری تحریک اٹلی سے اٹھی، روم سے اٹھی، اور اس کی قیادت کرنے والے ان کے مذہبی علماء تھے، چنانچہ انہوں نے کنوینٹ قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کی۔ آپ 10ویں 11ویں صدی میں آکسفورڈ کمبرج جیسی یونیورسٹیاں قائم ہوئی، جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے ہاں قائم ہوئی ہیں سب صلیبی جنگوں کے فوراً بعد قائم ہوئی۔ ان سارے لوگوں نے قرطبہ میں، اندلس میں، قاہرہ میں اور بغداد میں تعلیم حاصل کی، مسلمانوں کے اداروں میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے نشأت ثانیہ کا دور ان کے ہاں شروع ہوا۔ بالکل مان صاحب، اس طرح سے ہم جب تاتاریوں کے اس پہ نظر ڈالتے ہیں حال پر، تو جن تاتاریوں نے مسلمانوں کا خون بہایا اس طرح سے کہ ایک دن میں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر مدافعت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے وہ تلوار اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہر طرح کی جو ہے وہ کم ہمتی، پستی یا ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آ چکی تھی، حوصلہ پست ہو چکا تھا، وہ تلواروں کے عادی نہیں رہتے، انہوں نے جس کو کہتے ہیں نغمہ و سرود کی جو ہے وہ آغوش میں پناہ لے لی تھی۔ لیکن تاتاریوں کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، خود اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اب جو قیادت عربوں کے ہاتھ میں تھی وہ آ گئی تاتاریوں کے ہاتھ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو ترک تھے، ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ترکی ہو، جو خلافت عثمانیہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ترکیوں کا بول بالا تھا ہندوستان میں، خود ہم دیکھتے ہیں کہ مغل تھے اس دور میں، تو جو قیادت تھی وہ عربوں کے کم ہمتی کہہ سکتے ہیں یا ان کی نااہلی کی بنا پر چھین لی گئی اور ترکوں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ تو جو سیادت کی تبدیلی تھی، یہ کس بات کی طرف اشارہ تھی؟ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ یہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ خود عباسی دور کے پہلے اس میں شروع ہو چکا تھا۔ جو اموی دور ہے وہ خالص عربوں کی حکومت تھی، لیکن عباسی دور کی شان و شکوہ، ساری سطوت، ساری شوکت دراصل اجمیوں کی مرہون منت تھی۔ یہ سارے ایرانی تھے اور ترکی تھے۔ معتصم کے وقت میں، ہارون رشید اور مامون کے دور میں یہ سارے کے سارے اجمی لوگ تھے جنہوں نے یہ تہذیب پیدا کی، اور یہ بڑے عامل کے طور پہ جو ہے وہ اجمی فورس تھی، نہ کہ عرب کی فورس تھی۔ تو ہوتا یہ ہے اور قوموں میں کہ جب وہ اس میں زیادہ فارغ البالی، عیش و خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے، تو خود ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں 3 نسلوں کے بعد اس میں زوال آ جاتا ہے۔ کسی بھی قوم میں کے اس میں 3 نسلوں کے بعد زوال آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ حاصل ہے۔ عربوں کے ساتھ یہی ہوا، 100-150 سال کے بعد ان کا ذہنی زوال اور فکری زوال شروع ہو گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں سارے محدثین، فقہا، مجتہدین، بڑے بڑے اہل علماء، دانشور، سارے کے سارے اجمی تھے، سارے سینٹرل ایشیا کے تھے، ایران کے تھے، مختلف۔ تو آگے چل کر کے اسی صورتحال کو آپ آگے قیاس کریں کہ آگے جو آپ بتا رہی ہیں، اس وقت تک جاتے جاتے عرب جو ہے بالکل پست خوردہ ہو چکے تھے اور اجمی بہت زیادہ اوپر آ چکے تھے، ان کے شعوبیہ وغیرہ تحریک اسی بنیاد پہ چلی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ عربوں کی سیادت کو ہٹا کر کے دوسرے لوگ آ گئے،
یہ لیکن یہ ایک اجنبی اچھا یہ ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ یہ جو تاتاری لوگ جن کو اسلام نے فتح کر لیا وہ دراصل ان کے اسلام کی نظریاتی قوت تھی، اسلام کی فکری قوت تھی. اسی کو بعد مستشرقین نے کہا کہ جہاں مسلمانوں کی تلوار ہار گئی، شکست کھا گئی، وہاں اس کے قرآن نے اس کو فتح کر لیا. یہ دراصل قرآن کا ہے، یعنی اس کے فکر کا کارنامہ تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنی کوئی تہذیب نہیں تھی، اپنی کوئی فکر نہیں تھی، اپنا کوئی مذہب نہیں تھا. اسلام نے ان کے دلوں کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیا. بالکل یہ قرآن کی طاقت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورے 1400 سال 1500 سال کا اگر ہم ذرا سا غور کریں تو دیکھیں کہ ایسے تمام مواقع پہ جہاں مسلمانوں کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد کی اس قوم کے ساتھ، بلا شبہ امت محمدیہ کے ساتھ خصوصی مدد کی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اندلس ایک ہاتھ سے نکل گیا ایک طرف، یہ 15ویں صدی میں ہوا. ایک طرف اندلس ہاتھ سے نکل رہا تھا، اسپین ہاتھ سے نکل رہا تھا، دوسری طرف ترکی فتح ہو رہا تھا جو عیسائیوں کا سب سے بڑا گڑھ تھا، یورپ کا دروازہ تھا، سب سے بڑا گڑھ تھا. ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا، دوسری طرف طلوع ہو رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ساری کی ساری ہوتی رہی. اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی، یہ بھی غیبی مدد تھی اس قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے. بالکل صاحب، یہاں تفصیل درکار ہے کہ یہ غیبی مدد کس کس دور میں کس کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی، اور کس طرح اگر ہم نے اپنی اس مدد کا پر اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے بڑھانے میں اپنا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم پر جو ہے وہ بدستور موجود رہیں، برستی رہیں. اور جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو فراموش کیا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا سزا کے ہم حقدار ہو سکتے ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو درکار ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ کچھ ہاتھ سے جاتا ہے تو کچھ ہاتھ میں آتا بھی ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر اس کا صبر و شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور اللہ کی سرکشی کے جو ہے وہ ہم سزاوار نہ بنے، اس کے خلاف ورزی کے سزاوار نہ بنے. آپ نے بھی تیل کی دولت کا ذکر کیا، تو یہ عرب جو تھے ظاہر سی بات ہے خانہ بدوش تھے. اللہ تعالیٰ نے تیل کی صورت میں انہیں بیش بہا ایک نعمت عطا کی. لیکن آج جب ہم ان کے حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا وہ خود کہیں نہ کہیں اس سے غفلت برت رہے ہیں. یہ اغماز، یہ اجتناب برتنا یا اس پر حرف بحرف عمل آوری نہ ہونا کس طرح کی سزا کا موجب بن سکتی ہے؟ بلا شبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں جس کو علامات قیامت سے کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، اشراط الساعہ کے تحت یہ حدیث کی کتابوں میں جس کا ذکر آیا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے عربوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. عربوں میں کمزوری کا ذکر باضابطہ طور پہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور یہی چیز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی مثال کے طور پہ جو غیر عرب ہیں تو بہت زیادہ قوی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو سعودی عرب ہے، جو اسلام کا گڑھ ہے، اسلام کا مرکز ہے، محبت وہی ہے، وہ بالکل کمزور ہے. تو یہ بات بالکل ہے کہ اسلام کی جو نشأت ثانیہ ہونی ہے، اسلام کا جو عروج ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو اس میں عربوں کا ایک بنیادی رول ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ وحی کے پہلے مخاطبین ہیں، ان کو پہلے نمبر پہ انہیں ذمہ داری دی گئی ہے اس ابدی دعوت کی. لیکن موجودہ دور میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کا پہلے سے ہے، کہ سب سے زیادہ انتشار، سب سے زیادہ خرابیاں، سب سے زیادہ کمزوریاں اگر امت-e-مسلمہ میں کے حصے میں پائی جا رہی ہیں تو وہ خود عربوں کی ناگفتہ حالت ہے. بالکل مولانا صاحب، جب ہم اسباب پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، جب آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جب ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جب دنیا بھر کی قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی اور ان کی حیثیت ایک لقمہ ترکی سی ہوگی. تو صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ کیا اس وقت ہم بہت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بڑی کثیر تعداد میں ہوگے. تو جب وجہ دریافت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وجوہات سے ایسا ہوگا کہ تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جو وہن کہلائے گی. لوگوں نے دریافت کیا وہن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. تو حب الدنیا اور کراہیت الموت، ہم اگر آج کے مسلمان قوم کی پر نظر ڈالیں تو ہم حب الدنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں مولانا صاحب؟ کس طرح وہ دنیا کی محبت میں غرق نظر آتے ہیں؟
یہ حدیث بالکل لگتا ہے کہ آج کے ماحول کی پوری طرح سے عکاسی کرتی نظر آتی ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں تم پہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے کھانے کے پلیٹوں پہ ٹوٹتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ کمزوری ہے جس کو وہن کہا گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا کی محبت کا جو کہا گیا ہے کہ ہے وہ کس طرح سے تمام مسلمانوں میں یہ محبت پائی جا رہی ہے، یعنی آخرت سے غفلت کے تمام مظاہر خود ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کی بنیاد پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے مقدس مقامات تھے وہاں بھی 5 اسٹار ہوٹل جیسے بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی بلڈنگیں، ہائی اسکائیز سب اس طرح سے نظر آ رہی ہیں جو پیرس اور نیو یارک کو شام آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دنیا کے مظاہر پہ وہ لوگ اسی طرح سے فخر کناں ہیں، عرب بھی جس طریقے سے دوسری قومیں فخر کناں رہی ہیں اور وہ اس کو اپنا شعار سمجھتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ لو دخلوا حجر ذب لدخلتموہ، اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم گھسو گے، وہی نظارہ تقریباً تمام امت مسلمہ میں نظر آ رہا ہے، عالم اسلام میں نظر آ رہا ہے، لیکن خاص طور سے عربوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بھوکے جو لوگ تھے وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقت کریں گے، اور وہ مسابقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہی مسابقت آپ یہ دیکھیں کہ جہاں WTC وہاں بنا ہے تو پتہ چلا ہمارے یہاں برج خلیفہ بننا ہے مثال کے طور پہ، یا اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کراہیت الموت والا جو ہے نقطہ یہ بہت اہم ہے۔ مسلمانوں کو بنیادی طور پہ اس احساس اور شعور کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ان کی دنیا ان کے لیے آخرت کی کھیتی ہے، ان کے لیے اصل مقصود آخرت ہے، لیکن دنیا سے منہ نہیں موڑنا ہے، دنیا میں بھی کو بھی حاصل کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمیں دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے لیکن دنیا کی محبت میں آخرت کو بالکل فراموش نہیں کر دینا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر کیا ہوا، مسلمانوں کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے بعض دوسری قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے یہاں موت سے ایک خوف طاری ہو جائے گا، اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر نفسیات پیدا ہوگی، اور یہ حب دنیا کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر موت سے خوف پیدا ہو، اور یہ ہو کہ ہمارے اندر جو قرآن کی آیت ہے کہ 1000 سال کی عمر ہمیں مل جائے تو بھی کم ہے، یہی نفسیات پیدا ہو گئی۔ ورنہ اہل اللہ کی، خدا سے محبت رکھنے والے کی، آخرت سے محبت رکھنے والے کی نفسیات صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دنوں تک ہمیں رکھا ہے عزت کے ساتھ رکھے، اور جب ہمیں یہاں سے جائیں تو پوری خوشی اور شادمانی کے ساتھ، بغیر کسی یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے ہر دم تیار رہے بندہ، سے ایک محب اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نے انہیں یکسر فراموش کر دیا ہے، سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں، اور آج زیادہ سے زیادہ جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے وہ دنیا رہ گئی ہے، جبکہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اہل مسلمان یا اہل اسلام یا مسلمان، ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہم خود کو کہاں پاتے ہیں؟ جتنی بڑے بڑے تنظیمیں ہیں، جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان میں مسلمانوں کی نمائندگی کس قدر ہے؟ سلامتی کونسل کی بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کونسل کی بات کرتے ہیں، کتنے عرب ممالک اس کے مستقل ممبر ہیں، نظر آتے ہیں کوئی؟ دیکھیے ساری کی ساری کمزوریاں آپ دیکھیں، ایجوکیشن جو کسی قوم کی بنیاد اور اساس طے کرتی ہے، تعلیم میں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پورا عالم اسلام مل کر کے جو تحقیقی اور صورتحال ہے وہ ایک جاپان کے بقدر بھی نہیں ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پورے عالم اسلام میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جو اس عالمی معیار کی ہے، جس معیار کی کم از کم 2 یونیورسٹیاں اسرائیل میں پائی جاتی ہیں، عالم اسلام میں کوئی ایسی نہیں ہے۔ تو ایجوکیشن کی صورتحال آپ دیکھیں کسی ملک میں جیسے افغانستان وغیرہ میں آدھے لوگ بالکل جاہل ہیں، ایسے 10 ملک ہیں، صومالیہ اور یہ اور مختلف افریقی کنٹریز، افریقہ کے ممالک جہاں بالکل یہ ہے، GDP جو یہ ہے اس قدر کم ہے، ہم جو ہے ہماری پیداوار پورے عالم اسلام کی صرف 5% ہے، 95% دوسروں پہ ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو تعلیم میں ہم کہیں نہیں ہیں، جو بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا جو حصہ ہونا چاہیے پیداوار میں وہ ہمارا پیداوار میں حصہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے نتیجے کے اعتبار سے یہ ہوا ہے کہ سیاست میں ہم کمزور ہو جائیں گے۔ مولانا صاحب یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ممالک کو اتنی خوشحالی دی ہے کہ وہاں دولت کی ریل پیل ہے، کچھ ممالک جو ہے وہاں کے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، فاقے کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، تعلیمی پسماندگی کا شکار ہیں،
تو ایک ہو مسلمہ حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کدھر ہے مسلمہ؟ ان کے پاس دولت کی بے بہا فراوانی ہے، عیش و نشاط ہے، اور یہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ کیا ان دولت مند خوشحال ملکوں کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں ان کی پسماندگی کو دور کریں، چاہے وہ جس سطح پر ہو، ذہنی ہو، تعلیمی ہو، مالی ہو؟ آپ یہ ذہنیت دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنا انویسٹمنٹ ان ملکوں میں کرتے ہیں جو پہلے ہی سے غنی ہیں، جو پہلے ہی سے دولت مند ممالک ہیں، لیکن جو غریب مسلم ممالک میں ہیں وہاں کوئی اپنی دولت کو انویسٹ کرنے کے لیے وہاں تیار نہیں ہے۔ یہی عربوں کے اپنے جو ممالک ہیں، ان کا تعلق فرانس سے، برٹن سے، امریکہ سے، اس طرح کی یورپین کنٹریز سے جو گہرا تعلق ہے وہ خود اپنے بھائی ممالک سے ان کا بالکل نہیں ہے۔ اسی سے مطلب یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موجودہ قوموں کے مرہون منت ہو کر کے رہنا ہے، ان کے دست نگر ہو کر کے رہنا ہے۔ اور اچھا اس میں ایک جو بڑی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ جب ساری ممالک جو چھوٹے چھوٹے خانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو خود ان کے لیے ایک وجود کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب ان کی پرائیورٹی اور ترجیح بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اقتدار میں رہنا ہے، اور اس اقتدار کے لیے دنیا کی بڑی قوتوں کے ساتھ ان کے ساز باز، ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ورنہ ان کی وہ خاندانی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ موجودہ دور میں پیدا ہوا ہے وہ خاندانی بادشاہتوں کا ہے، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی حدیث میں کی تھی کہ خلافت کے بعد ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، اور اس طریقے سے جو اصل روح جو ہے اسلامی سیاست کی، وہ اسلامی سیاست کی روح نکل جائے گی۔ تو آپ وہ دیکھیں کہ جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ بالکل ویسے ہی ہے۔ عالم اسلام کے بڑے حصے پہ یہی خاندانی حکومتیں ہیں، اس لیے ضرورت تو وہاں جمہوریت کی ہے۔ جمہوریت جو عوام کی حکومت ہوتی ہے، نہ کہ خاندانی حکومتیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی پیشن گوئی موجود ہے، کاٹ کھانے والی ملوکیت پیدا ہوگی، اور یہ ان کی کا ایک طرح سے زوال ہوگا، وہی زوال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جب ذمہ داری عائد ہوتی ہے امت مسلمہ پر، چاہے وہ اہل عرب ہوں چاہے وہ اہل ہند ہوں، اللہ تعالیٰ نے نوازا بہت دونوں کو ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے ہیں، تو آخر ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری کس طرح بنتی ہے؟ تحریر سے، تقریر سے کس طرح امت میں بیداری پیدا کریں، ان میں نشأت ثانیہ پیدا کریں، کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیے، جو ہمارے سامنے جو مثال ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جو خود یورپ میں جو بیداری پیدا ہوئی، جس کا ہم نے صلیبی جنگوں کے بعد ہم نے دیکھا، اس میں سر فہرست جن لوگوں نے بنیادی کردار ادا کیا وہ دراصل ان کے علماء اور مذہبی طبقہ تھا۔ یہ روم کے پادری تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے بڑے ایک ایجوکیشنل امپائر قائم کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں مشنریز اسکول جو ہیں، جو سب سے معیاری اسکول سمجھے جاتے ہیں دنیا کے، وہ دراصل وہیں سے ان کی شروعات ہوئی ہے۔ تعلیم کو انہوں نے پکڑا۔ بنیادی طور پہ امت مسلمہ کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے، اس کو بھی ترقی حاصل کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو اس میں سب سے بنیادی رول ہمارے علماء کا ہے، کیونکہ علماء وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی ذمہ داری دی ہے خود قرآن کے مطابق۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ قلت قراءکم وقلت کثرت قراءکم و قلت فقہاءکم، کہ تمہارے درمیان جو ہیں فقہا یعنی دین کا صحیح شعور رکھنے والے بہت کم ہو جائیں گے، اور صرف دین کو پڑھنے والے، یوں ہی اس کی سطحی طور پہ صرف اس کی قرات کرنے والے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ تو اب ہمارے یہاں جن کو ہم علماء کہتے ہیں، اصحاب علم کہتے ہیں، جو ٹھوس علوم رکھنے والے، دین کا صحیح ترین شعور رکھنے والے، وہ دراصل کم ہو گئے۔ ان کے اندر یہ کم کیوں ہوئے مولانا صاحب؟ مختصر لفظوں میں، کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ان میں کمی کیوں آئی؟ کمی اس لیے آئی کہ خود ہمارے علماء یا اصحاب علم وہ دنیا کی چمک دمک سے وہ بھی اسی طرح سے متاثر ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے یہاں جو مسلکی کشمکشیں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے جو اختلاف اور انتشار کا مزاج ہے، وہ خود ہمارے ان مسلکی گروہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو آپس میں چھوٹی چھوٹی فروعات پہ لڑنا اور بڑی بڑی چیزوں کو بالکل فراموش کر دینا، دین کے فریم ورک میں سوچنے کے بجائے چیزوں کو مسلک کے فریم ورک میں سوچنا،
تو یہ ایک بڑی بنیادی کمزوری رہی ہے جس نے جو اصل علم کی اسپرٹ جو تھی بالکل اس کو ختم کر دیا. بالکل مولانا صاحب، انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی جانیں گے کہ تعلیمی بیداری میں یا لوگوں کے اندر تعلیم کو عام کرنے میں، اور اچھی تعلیم، صحیح تعلیم جو کہ بندے کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی دلاتی ہے اور بندے کو رب سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اس میں علماء کا رول کیا ہے، علماء کا کردار کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو درکار ہوگی. تو ایک ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ. فی الحال آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ اور لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ثنا ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے سنیں گے ایک خوبصورت سا کلام. تو آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکی ہیں ثنا، تو آئیے مل کر استقبال کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے اور ہماری طرف سے. ثنا کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. تو ثنا، آپ ایک، جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ ایک نظم سنانے جا رہی ہیں، ہے نا؟ جی. تو آئیے ناظرین، یہ خوبصورت سی نظم سنیے. لیکن یہ نظم جہاں بہت ہی خوبصورت ہے، ثنا کی ادائیگی بہت خوبصورت رہے گی انشاءاللہ، وہیں اس کے جو الفاظ ہیں، جو معانی ہے، اس میں جو پیغام ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ بہت درد، بہت کرب اور ایک دعوت فکر پوشیدہ ہے اس میں. آئیے آغاز کرتے ہیں ثنا. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب فقط شور مچانے سے زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. اب فقط شور مچانے سے سارے غم، سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، سارے غم، سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب فقط شور مچانے سے خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. اب فقط شور مچانے سے کفر غم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر غم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ،
تم نکل آؤ اگر نعرے تکبیر کے ساتھ، اب فقط شور مچانے سے اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، اب فقط شور مچانے سے تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، اب فقط شور مچانے سے تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، اب فقط شور مچانے سے خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمنی دی کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے۔ سبحان اللہ ثنا، شاعر کے دل کا درد، آپ کی آواز کا سوز بہت خوب، ایسی تاثیر ہے جو کہ لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا یہ سوز، یہ اثر۔ امید ہے ناظرین کہ یہ اثر، یہ درد دل آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ دراصل یہ ایک کوئی معمولی کلام نہیں ہے، معمولی پیشکش نہیں ہے، یہ سور بیداری ہے، ابھی بھی لوگوں کو غفلت سے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ حساس دل دے آپ کو، بیدار ذہن دے آپ کو، اور زندہ ضمیر دے آپ کو اور ہم سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو نہ صرف یہ کہ سننے بلکہ سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا کرے، تاکہ ہم اپنی جو سنہری تاریخ ہے، عظمت رفتہ ہے، اسے ایک بار پھر قائم کر دیں۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہو رہا ہے اس پروگرام کو ختم کرنے کا، لیکن کچھ ہی دیر میں زی سلام پر آپ دیکھیں گے 25 خبریں، تو ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل پھر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔